بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں اور اپنے فیصلوں میں، اور ہر طرح کے شرک سے وہ پاک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عدنان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فار انر پیس۔ آج میرا ٹاپک تھا توحید کے حوالے سے، لیکن کیونکہ ذی الحجہ کے بھی کچھ دن چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم توحید کے حوالے سے بھی بات کر لیں اور کچھ حصہ جو ہے وہ ہم ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہے اس کی فضیلت پہ بھی بات کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ میں اپنے انٹرو میں جو کہتا ہوں کہ اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں اور اپنے فیصلوں میں، یہ اور ہر طرح کے شرک سے وہ پاک ہے۔ یہ اصل توحید ہے۔ اسلام میں جو توحید کی اہمیت آئی ہے وہ کسی دوسری شے کی نہیں آئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پورا کا پورا توحید سے بھرا ہوا ہے، جس میں سورہ اخلاص توحید کی سب سے بڑی جو ہے نا تصویر پیش کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں، تمام دعاؤں میں ربنا ربنا یعنی کہ اللہ سے جو ہے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے درود شریف جیسی جو دعا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے لیے جو ہم دعا بھیجتے ہیں، وہ بھی ہم اللہ سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تو بھیج۔ تو اب ایک فارمولہ، ویسے تو شرک اور توحید کے حوالے سے بڑے بڑے علماء کرام کی بڑی اچھی اسپیچز ہے، تو میں توحید کے حوالے سے ایک فارمولہ رکھ دینا چاہتا ہوں، جس سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم آسانی سے جو ہے شرک سے بھی بچ سکیں گے اور توحید کو بھی سمجھ سکیں گے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص کسی بازار کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارا سامان ہے جو وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا ہے، اور اس کے برابر میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہے، تو وہ اس سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ بھائی میری مدد کرو سامان اٹھانے میں۔ تو وہ شخص آپ کی مدد کر کے آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے پھر اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ پھر سامان لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سامان اکیلے نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن اب وہ دوسرا شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس کو آواز دیتے ہیں کہ اے کل والے شخص میرا سامان اٹھانے میں میری مدد کرو، تو یہی ہے وہ شرک۔ یعنی کہ یہاں پر حق تھا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اب آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، آپ کو سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، تو آپ اللہ سے اس طریقے سے کہہ سکتے تھے یا اللہ میری مدد فرما، تو اللہ کسی نہ کسی شخص کو بھیج سکتا تھا۔ تو یہ ایک بیسک فارمولہ ہے جس کی مدد سے ہم شرک کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی سے بھی اگر مدد مانگتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی میری مدد کرو، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میری کچھ پیسوں کے ذریعے مدد کرو، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور اس کے بعد آپ کسی شخص کو پکارتے ہیں کہ اے فلانے تم نے پچھلے بار بھی میری مدد کی تھی، اس بار بھی میری مدد کرو، اور وہ آپ کی آواز نہیں سن رہا ہے، یہی وہ شرک ہے جس کی مذمت آئی ہے۔ تو شرک کی تو بہت ساری اقسام ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کے ساتھ شریک کرنا، وہ تو الحمدللہ آج کے دور میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ شرک فی الصفات، اس میں بھی اگر ہم تھوڑے سے معاملات سمجھ لیں تو یہ شرک کی قسم بھی جو ہے بہت مختصر ہو جائے گی۔ یعنی کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہے، ہم زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا زندہ ہونا عارضی ہے، اللہ کا زندہ ہونا قدیم ہے۔ ہم آج زندہ ہیں، کل نہیں تھے، آج زندہ ہیں، پرسوں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اگر اس فرق کو بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی جو صلاحیت ہے، اللہ کی جو صفات ہے وہ قدرتی ہے اور اس کی ذاتی ہیں، اور ہمیں جو صفات دی جاتی ہیں وہ اللہ کی عطائی ہوتی ہیں اور محدود ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کی جو قدرت ہے اور اللہ کی جو طاقت ہے وہ اللہ محدود ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو شرک فی الصفات کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شرک فی الحقوق ہے، یعنی ہم حقوق میں کسی کو، اب جو میں نے آپ کو پچھلی بار ابھی جو اگزامپل دی تھی، اس اگزامپل میں
جب وہ شخص موجود تھا تب تو آپ نے اس سے مدد مانگ لی، اب نیکسٹ ٹائم دوسری بار جب وہ شخص موجود نہیں تھا اور آپ نے جب اس کو پکارا تو یہاں پر حق اللہ تعالیٰ کا تھا، کیونکہ وہ آپ کی اب بھی سن رہا تھا، جبکہ دوسرا شخص جو غائب تھا وہ آپ کی نہیں سن رہا تھا۔ تو یہ شرک کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے اگر ان چیزوں کو ہم سمجھیں تو ہم بہت حد تک توحید کو سمجھ سکتے ہیں اور شرک سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ شرک کیونکہ بہت عظیم ظلم ہے، گناہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اس کو سمجھیں کہ اصل میں شرک ہے کیا اور توحید ہے کیا۔ امید ہے اس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن چل رہے ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان دنوں کے کیے گئے اعمال باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑے برکت والے اور فضیلت میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کی ہمیں صدائیں بلند کرنی چاہیے۔ اور اسی ذی الحجہ کی 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس دن کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جس طریقے سے راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو ان دنوں کو بھی آپ غنیمت جانیں، اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں ہم خوب اور خوب نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل اور تحمید کو بلند کریں۔